اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، ہم سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے جہاں ہم نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمیں جب گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ خراب نظر آتی ہے تو ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اور انہیں ان سب چیزوں سے پیار اور محبت اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے، پسینے سے اور وقت صرف کر کے وہ چیز بنائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اس جگہ کو الوداع کہہ کے وہاں سے نکل رہے ہوں گے، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ جگہ جہاں آپ کے آباء و اجداد نے وقت گزارا، خود آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندگی کے سارے معاملات اعلان نبوت کے بعد 13 سال 53 سال جس بندے نے ایک جگہ پر گزارے ہوں، اس کی نظروں میں اس جگہ کی اہمیت کیا ہوگی، اور پھر وہاں نسبتیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے بنایا، پھر سارے کے سارے معاملات، زمزم وہاں پر ہے، مقام ابراہیم وہاں پر ہے، اور ساری نشانیاں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہاں سے نکلے تو کچھ دیر کھڑے رہے، اور آپ کی نظریں جو تھیں وہ مکہ معظمہ، اس شہر مکہ کی طرف تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے: واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ اللہ کی قسم، اے مکہ کی سرزمین، تو اللہ تعالیٰ کی تمام زمین سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر ایسے حالات نہ ہوتے کہ یہاں سے مجھے جانا پڑتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، کہ اے پیارے شہر، تو کس قدر پاکیزہ ہے اور مجھے کس قدر محبوب ہے۔ اور اس سب معاملات میں یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی ذات جو مقام رسالت پر فائز ہو، مقام صدیقیت پر فائز ہو، مقام صحابیت پر فائز ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے کوئی اللہ کے راستے میں مصیبتیں نہ برداشت کی ہوں، اللہ کے راستے میں آزمائشوں سے نہ گزرا ہو، آپ کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ تو عزیزان، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو فلسفہ ہے اگر اس کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ ساری باتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کن مصائب سے گزرے، کن مشکلات سے گزرے، اور اس وقت آپ کے قلب اطہر کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ اپنے ماننے والوں کو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو بھی رخصت کیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، یہ زمینی حقائق ہیں۔ یہاں ہم سب کے لیے ایک رہنمائی کا ایک بہت بڑا خزانہ چھپایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ سارے جانتے ہیں کہ جب وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور صبح ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ بستر پر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، تو اس وقت ان کو بڑا غصہ آیا کہ ہم نے تو کیا معاملہ سوچا تھا، نکلا کیا۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ اس وقت کر سکتے تھے انہوں نے کیا، زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیر کے لیے انہوں نے قید بھی رکھا کہ کچھ ہمیں مل جائے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے کیا خبر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کچھ بھی معلومات حاصل نہ کر سکے تو پھر وہ سارے کے سارے دوڑے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جاتے ہیں،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب پہنچے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہیں۔ اصحاب سیر نے لکھا، پوچھا گیا بتاؤ تمہارا ابا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے کیا خبر ہے۔ ابو جہل نے، یعنی آپ کو نظر آئے گا جس طرح ہم نے کل پڑھا کہ جہاں ان کی سوئی اٹک جائے، جہاں ان کے دل میں کوئی بات آ جائے، ورنہ کسی بھی حوالے سے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک طرف تو وہ اس قدر اصول پسند ہے کہ دیوار نہیں پھلانگتے، اور دوسری طرف جہالت کی انتہا یہ ہے۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ سنا کہ ابا گھر پہ نہیں تو تھپڑ مارا ابو جہل نے کہ ان کے کان کی بالی نکل گئی تھی۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، یہاں حضرت اسماء کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ ہر طرف گھوڑے دوڑا دیے کہ پتہ کرو کہاں گئے۔ اب ہر طرف وہ پھیلے، اس غار تک بھی وہ پہنچے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ اور پھر اس میں کیا آتا ہے، بالکل غار کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ان میں سے کوئی بھی شخص صرف تھوڑی دیر کے لیے نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے دو آدمیوں کے بارے تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے جن کا تیسرا؟ اس جملے کی لذت نہیں سمجھ سکتے ہم۔ ان دو کے بارے تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ؟ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس جملے میں کیا کچھ سمیٹا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معیت، اپنی رفاقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجدہ سنایا کہ اے ابو بکر، صرف میری معیت اور میری رفاقت نہیں، اللہ کی معیت بھی تجھے حاصل ہے۔ ان دو کے بارے تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس کی لذت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جس قدر محبت فرمائی اس کو آپ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، اس کی وسعتوں کو کبھی نہیں پا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جن دو کا تیسرا اللہ۔ اب ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ 3 راتیں یہاں پر رہے، اور عبداللہ بن اریقط، الف را یا قاف نقطے والا اور طا، اریقط، یہ رستوں کا ماہر تھا لیکن مسلمان نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہائر کیا تھا، اس کی خدمات حاصل کی تھی، اور عرض کی تھی کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ کسی سے بات کہے گا نہیں، بندہ جو ہے اپنے اصول کا پکا ہے، ہم نے اس کے ذریعے جو معاملہ اس کی خدمات حاصل کرنی، ہمیں اس بارے میں اس سے لینی ہے خدمات۔ تو عبداللہ بن اریقط نامی شخص تھا جو ان کا یہاں سے ان کو راستے سے لے جانے والا تھا۔ کل میں انشاءاللہ آپ کو وہ نقشہ بھی دکھاؤں گا کہ اس زمانے میں مکہ معظمہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا راستہ وہ کون سا تھا جو معروف راستہ تھا، اور جو ان لوگوں نے اختیار کیا وہ راستہ کون سا تھا۔ اب یہ غار سے نکلتے ہیں، کتنی راتیں غار میں رہے تھے؟ 3 راتیں۔ 3 راتوں کے بعد جب نکلے تو پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم لوگ غار سے نکلے، رات بھر ہم چلتے رہے، اور دن میں جب پہلا پہر مکمل ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی جگہ جہاں پر ہم ٹھہر سکیں، تو ہمیں ایک لمبی چٹان جس کے سائے میں ہم بیٹھ سکتے تھے ہمیں وہ نظر آئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوستین، جو کھال نما ان کے پاس چیز تھی، وہ بچھائی اور عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ اس پہ لیٹ جائیں، آپ اس پہ آرام فرمائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر لیٹے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے آس پاس دیکھنے کے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں۔ کیسی حفاظت کے اور کیسی ذمہ داری کے فرائض سر انجام دیے حضرت صدیق اکبر نے، راستہ چڑھتے ہوئے، نکلتے ہوئے بھی کبھی آگے کبھی پیچھے، اور یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب لیٹنے کا عرض کر دیا تو پھر خود نکل پڑے کوئی چیز مل جائے کھانے کے لیے۔ اب ایک چرواہا انہیں وہاں پہ ملا،
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ساری معلومات حاصل کی، پوچھا تو کون ہے، کیا کیا معاملات ہیں، اور پھر اس سے پوچھا کچھ دودھ مل جائے گا تیرے پاس سے، یہ پہلا معاملہ۔ اس نے کہ جی ہاں میری بکریاں ہیں، دودھ مل جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے دودھ جو تھا وہ بکریاں اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوہا، اور پھر جب وہ لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سو رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ السلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، جگانا مناسب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب خود بیدار ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ جو تھا وہ ٹھنڈا کیا، اور وہ ٹھنڈا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیش فرمایا۔ تو جب اتنے میں سورج ڈھل چکا تھا، فرمایا ابھی کوچ کا وقت نہیں آیا، عرض کی چلیے، یہ پہلا چرواہا میلہ۔ اسی سفر میں جو مشاہدات پیش آئے، ہم ان میں سے آہستہ آہستہ ان مشاہدات کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے۔ قیس بن نعمان یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ابوبکر جب گزرے تو ایک چرواہا پھر انہیں ملا۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے۔ اس سے دودھ مانگا گیا تو اس نے عرض کیا جی میرے پاس ایسی کوئی بکری نہیں ہے جس کا دودھ دوہا جا سکے، ہاں یہ اونٹنی ہے، یہ بھی سردیوں کے آغاز میں اللہ نے اسے نوازا تھا، لیکن اس کا بھی حمل جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہے، بکری ہے کوئی نہیں، اونٹنی ہے اس کا بھی دودھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں باتیں چھوڑو، تم اونٹنی لے کے آؤ، تم ان باتوں کو چھوڑو، تم اونٹنی لے کے آؤ، جاؤ چھوڑو وہ اونٹنی لے کے آؤ۔ حضرت قیس بن نعمان کہتے ہیں کہ جب وہ اونٹنی لے کے آیا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ اتر آیا، اور پھر جو ان کے پاس برتن تھا اسے وہ بھرا گیا، خود بھی آپ علیہ السلام نے وہ دودھ پیا، اور دوسری بار دوہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پلایا۔ پہلے حضرت ابوبکر نے پلایا تھا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پلایا۔ وہ چرواہا دیکھ کے کہنے لگا باللہ من انت، اللہ کی قسم ہے میں نے تو ایسا کبھی دیکھا نہیں، تم ہو کون؟ فواللہ ما رأیت مثلک قط، میں نے آج تک ایسا معاملہ نہیں دیکھا جو تم نے معاملہ میرے سامنے کیا کہ اونٹنی کو ہاتھ لگایا اور اس کا دودھ اتر آیا ہو اور پھر پیا بھی ہو سب نے۔ او تراکا تکتم علی حتی اخبرکا، اب یہ معاملہ جب کیا تو حضور فرمانے لگے تجھے بتاتے ہیں لیکن تو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نہیں بتاتا۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا مالک کے نوازنے کے رنگ ہے، جن کو 13 سال سمجھاتے رہے، دکھاتے رہے سب کچھ، ان کی سمجھ میں نہ آیا، وہ چرواہے نے صرف دودھ جاری ہوتا دیکھا تو وہ ڈھیر ہو گیا۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا وہی وہ جس کے بارے قریش کہتے پھرتے ہیں یہ بے دین ہو گیا؟ فرمایا ہاں وہی۔ کہا پھر میں گواہی دیتا ہوں فاشہد انک نبی، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ بھی حق ہے کہ سوائے نبی کے ایسا کوئی نہیں کر سکتا جو آپ نے فرمایا۔ ایک دیہاتی کو، ایک چرواہے کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو معاملہ لے کر آئے ہیں وہ کیسا ہے، لیکن ان مکہ کے بڑے بڑے جو علم والے، حلم والے، تدبر والے تھے انہیں نہیں پتہ تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اب اس نے بھی کلمہ پڑھا، اب اس نے کہا جی میں آپ کا پیروکار ہوں۔ رحمت عالم نے جو الفاظ ارشاد فرمایا ابھی نہیں، ابھی تو اپنا معاملہ جو ہے وہ رکھ، جب تجھے یہ پتہ چلے کہ ہم غالب آ چکے ہیں پھر تو ہمارے پاس آنا۔ بشارت تو دے دی۔ اب ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں کہا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہجرت اس لیے کی تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈر گئے تھے، ڈرنے والی بات ہوتی تو آپ اسے کیا فرما رہے ہیں؟ جب ہم غالب ہو جائیں گے تب ہمارے پاس آ جانا، یہ خبر دی۔ یہاں یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اسی قسم کا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ معظمہ میں تھے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کوئی دودھ ہے ہمیں پلا دو۔
عندک یا غلام لبن تسقینا، کچھ دودھ تمہارے پاس ہے تو ہمیں پلاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے زمانہ جاہلیت کی، اسلام نہیں قبول کیا، لیکن امانت کا تصور جن بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں جی میرے پاس یہ امانت ہے لہٰذا میں دودھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھا کوئی ایسی بکری لیا جس نے ابھی نر نہ دیکھا ہو، اشارہ کر دیا، کوئی ایسی بکری لیا؟ اس نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ جب وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے دوہا اور اس کا دودھ جو ہے وہ جاری ہوا اور وہ پیا۔ پھر آپ نے تھنوں سے فرمایا اقلس، سکڑ جاؤ، تھنوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اقلس، کیا ہو، سکڑ جاؤ، وہ پہلے جیسے ہو گئے۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات دیکھی تھی تو پھر اصحاب سیر نے لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے بھی سکھا دیجیے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے حضور نے فرمایا تھا تو پڑھا لکھا بنے گا، اور وہ فرمایا کرتے تھے نا کہ میں نے 70 صورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سن کے یاد کی ہیں، اس میں میری برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ 70 صورتیں ایسی ہیں جن میں کوئی میرا شریک نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دہنے مبارکہ سے سنی ہیں، ان کو یاد کیا اور نہ ان میں کوئی میری غلطی نکال سکتا۔ ایسے ایسے باتوں پہ اعزازات ہیں کہ جن اعزازات پہ صحابہ کرام علیہم رضوان فخر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات جسے ہمارے اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہ بہت اہم جملہ ہے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ رسول اللہ علیہ السلام سے تھوڑی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 2 سال عمر میں کم ہیں، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہری اعتبار سے بڑھاپے کے آثار ان پہ نمایاں ہو چکے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، آگے چل کے ایک واقعہ آئے گا جس میں میں پھر اس کی طرف اشارہ کروں گا اس سفر میں۔ اب سفر میں یہ ہوتا کہ جس سواری پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اسی سواری پر حضور کے پیچھے ابو بکر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں ردیف، عربی میں کیا کہتے ہیں کہ میں حضور اسلام کے پیچھے ہوتا تھا اسی سواری پر۔ تو اب بخاری میں یہ آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں جبکہ رسول اللہ علیہ السلام ابھی جوان ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی جوان ہیں۔ جو دیکھنے والا دیکھتا تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا چونکہ وہ بوڑھے ہیں۔ تو اب آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کوئی ملتا تو ابو بکر سے پوچھتا یہ کون ہے؟ تو ابو بکر کہتے یہ راستہ بتانے والے ہیں۔ اس جملے کی گہرائی کو سمجھیے، حضرت ابو بکر کہتے یہ راستہ بتانے والے ہیں، وہ سمجھتا شاید اس راستے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابو بکر کہتے یہ وہ راستہ بتانے والے ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مراد تھی سبیل الخیر، ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت، اس محبت کا انداز اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی پوچھتا اسے کہتے ہیں یہ راستہ بتانے والے، یہ ہادی ہیں، یہ راہبر ہیں، راستہ بتانے والے ہیں، وہ سمجھتا شاید اس راستے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس سفر میں آپ جانتے ہیں بڑا مشہور واقعہ پیش آیا، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ نے نوازنا ہو، جسے اللہ نے نوازنا نہ ہو وہ گھر رہ کر بھی محروم رہتا ہے، اور جسے نوازنا ہو اسے بلا کر نوازا جاتا ہے کہ دن کے پہلے حصے میں وہ مخالف ہیں، دن کے پہلے حصے میں وہ دشمن ہیں، اور 100 سواریوں کا لالچ ہے، آپ علیہ السلام کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کی لونڈی آ کے اسے کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نوجوان جو ہیں، کچھ لوگ صحرا کی طرف، اس کے ساحل سمندر کی طرف جا رہے ہیں، ہو نہ ہو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ بھئی اگر کوئی ان کے بارے میں خبر دے گا تو اس کو ہم 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام جو ہے وہ نوازیں گے۔ سراقہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، وہیں بیٹھے رہے سارے۔ اسے اپنی لونڈی سے کہا کہ ایسا کر تو میری سواری وغیرہ سب کچھ تیار کر اور گھر کے پیچھے جو جگہ ہے نا وہاں لے کر کھڑی، اور میں آیا۔ سراقہ بڑا آرام سے اٹھے،
اور اٹھ کے گھر کے پیچھے چلے گئے۔ اب اصحاب شیعہ سب نے یہ جملہ لکھا کہ نیزہ بھی ایسے اٹھایا ہوا ہے کہ نیچے کی طرف ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آ جائے، کیونکہ مکان جو ہیں اس دور میں آپ جانتے ہیں دیواریں ان کی اونچی نہیں تھی، چلتا ہوا بندہ جب نظر آئے گا نیزہ بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ نیزہ بھی نیچے کی طرف تھا، اگلا حصہ بھی پچھلا حصہ بھی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب جب سوار ہوئے اپنے گھوڑے پر اور پھر چل پڑے ادھر، کیونکہ اونٹنی سے کہا تھا کہ میری سواری تیار کر کے رکھنا، وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے جا کے دیکھا کہ آگے حضرت ابوبکر ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام میں مجھے دور سے نظر آ گئے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر جو تھے وہ گھبرا کر کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، آگے پیچھے دیکھ رہے تھے، لیکن رسول اللہ مطمئن تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام مطمئن تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا، سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے قریب پہنچا تو جس گھوڑے پر میں تھا میرا گھوڑا پھسل گیا، میں بھی نیچے آن گرا، گھوڑا بھی گرا۔ تو میں نے کہا اچھا، ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ لوگ اپنے پاس تیر رکھا کرتے تھے فال کے، تو وہ کہتا کہ میں نے فال نکالی، جو میں نے تیر نکالا مجھے پتہ چلا کہ میرا لیے آگے جانا مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے پھر کہا کوئی بات نہیں، 100 نظر آ رہے تھے نا، 100 اونٹ تھوڑے تو نہیں ہوتے۔ میں پھر بیٹھا، میں پھر چل پڑا۔ اب جب میں پھر قریب پہنچا تو پھر میرے گھوڑے کے اگلے جو دونوں پاؤں تھے وہ زمین میں دھس گئے۔ پتھریلی زمین ہو، پتھریلی زمین ہو، اس میں گھوڑے کے پاؤں دھس سکتے ہیں، لیکن دھس گئے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ نکل آئیں، اور جب نہ نکلے تو پھر مجھے پچھلا بھی یاد آ گیا، یہ بھی یاد آ گیا کہ 2 بار تو ہو چکا ہے، میں ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے امان دے دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ علیہ السلام وہیں رکے اور مجھے امان دی۔ جب مجھے معافی دے دی، میرا گھوڑا بالکل باہر، اس کے پاؤں صحیح سلامت نکل آئے۔ اب میں نے کہا جی آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو، آپ کو کوئی توشہ چاہیے ہو؟ فرمایا کچھ نہیں چاہیے، بس یہ کرنا کہ ہمارے بارے میں کسی کو بتانا مت۔ اب اس جملے سے کہیں آپ کے دل میں وسوسہ نہ آنے پائے۔ سراقہ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہستی ایک دن ضرور غالب آ کر رہے گی، تو جب یہ غالب آئے گی تو پھر میں بھی ان کے ماتحت آ جاؤں گا، تو میں کیوں نہ آج ان سے عرض کروں بھی میرے لیے آج ہی امان لکھ دیں، میرے لیے آج ہی امان لکھ دیں۔ تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام چلیں ایسا کریں پھر میرے لیے پروانہ لکھ دیں امان کا، کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اسے عامر بن فہیرہ جو حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، جو اس سفر میں ہمراہ تھے، ان سے حضور نے فرمایا کوئی چیز لے کے آؤ جس پہ لکھا جائے، اور پھر پروان جو تھا، امان جو تھی، اس کا پروانہ لکھا گیا اور کہا گیا کہ تجھے امان ہے۔ اب پہلے جملے سے کہیں مغالطہ نہ ہو کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تو میرے بارے میں کسی کو بتانا مت، یہ معاملہ اور تھا۔ بتانے سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے کو ظاہر نہ کرنا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس میں ڈر نہیں تھا، اور اگر ڈر ہوتا تو جسے آپ امان لکھ کے دے رہے ہیں، بعد میں پہلے اسی کو منع کر رہے ہیں، بعد میں اسی کو امان لکھ کے دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سراقہ وہ کیا منظر ہوگا، ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، کیا منظر ہوگا کہ ایرانی بادشاہ کے کنگن تو ہاتھ میں پہنے گا، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ کیف بک اذا لبست سواری کسرا، ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، کیا منظر ہوگا۔ اب گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہیں کہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور حالات کیسے ہیں سب کے سامنے، اور اتنی بڑی بشارت دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بشارت کس طرح پوری فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دور خلافت ہے فاروقی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت میں جب ایران فتح ہوتا ہے اور سارا ڈھیر لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریفہ میں، حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے۔ اصحاب سیر نے لکھا بلایا گیا، سراقہ کو وہ کنگن پہنائے گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے ہاتھ اونچے کرو، ہاتھ اونچے کرو تاکہ سب کو نظر آئے کہ سراقہ نے کنگن پہنے ہیں۔ اب حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اونچے کیے تو پھر بلند آواز کے ساتھ فرمایا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے شاہ ایران کے کنگن ایک عام سے بندے کو پہنا دی۔
حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب غزوہ حنین اور یہ طائف سے جب آپ واپس آئے تھے نا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جنگ حنین ہوئی تھی، اس وقت آپ کی بارگاہ میں وہی امان نامہ لے کے، وہی پروانہ لے کے حاضر ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا یہ وفائے عہد کا دن ہے، عہد پورا کرنے کا دن ہے، وفا شعاری کا دن ہے، تجھے امان دیتے۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، اسی دن مسلمان ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کے معاملات کیے۔ اب ایک اور اس سفر میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بہت ہی اہم ترین معاملہ ہے اس سارے سفر کا، کہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، اور ام معبد کا جو پھر آ کے پورا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ اس سفر کو جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا صدقہ، اس کی برکات سے ہمیں نوازے اور ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔